عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے. اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے. 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا. عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ. اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا. اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں. آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن. لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن. دنیا کی ساری کرامتیں ایک جگہ پر حق بات پر اٹل ہو جانا، استقامت اس سے بڑھ کر کے ہے. وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے. کرامت کیا ہے امام حسین نہیں دکھا سکتے تھے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہو، جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو. حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا ہے. سارے اولیاء اکرام کی ولایت وہاں جاتی ہے. تو کیا امام حسین کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ ہم حسینی ایمان رکھتے ہیں اور حسین کی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ساری قربانیاں ہو جائیں مگر ایمان کا سودا کرنے کی نوبت کبھی نہ آئے. رب تبارک و تعالی ہماری یہ حفاظت فرمائے کہ ہمارے جسم کے چھتڑے ہو جائیں مگر مولا تیرے حبیب پاک کی عزت اور ان کی محبت بال برابر بھی ہمارے دل میں فرق آنے نہ پائے.